پانی کے گلاس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا سلام کا یہ خاص وظیفہ آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری لا علاج ہو چکی ہے، تو بیماری سے نجات کے لیے پانی کے گلاس پر یہ وظیفہ پڑھو۔ اگر آپ کی اولاد کو بار بار نظر بد لگ جاتی ہے، چھوٹے بچے ضدی ہو جاتے ہیں، اگر آپ پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی دکان، دفتر، آپ کی کامیابی پر نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، اگر آپ ان تمام شیطانی اثرات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پانی کے گلاس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا سلام کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اس وظیفے کے بہت فائدے ہیں، بڑے بڑے معجزات ہیں۔ پانی کے گلاس پر یہ چھوٹا سا عمل آپ کی نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آج اگر کوئی مکروس بیٹھا ہے، آج اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے، آج اگر کوئی لاچار اور بے بس بیٹھا ہے، کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، پانی کے گلاس پر یہ عمل کریں۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے، شوہر بیوی سے ناراض ہے، بیوی شوہر سے ناراض ہے، ساس بہو سے ناراض ہے، بہو ساس سے ناراض ہے، اگر آپ کسی کے دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا سلام پانی کے گلاس پر دم کر کے پلا دیں۔ جیسے ہی یہ پانی پلانے کی دیر ہے، آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گے۔ دشمن ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگے گا، آپ کے خلاف کبھی کھڑا نہ ہوگا۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو یہ پانی کے گلاس کا عمل بڑا ہی مجرب، بڑا ہی طاقتور ہے۔ اللہ والو، اپنے پاس سیدھی باتیں ہیں۔ آپ نظر بد کے لیے، حسد کے لیے، جب انسان بے چین ہو جاتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، دکان پر جانے کو دل نہیں کرتا، آپ ہر وقت چڑچڑا پن، اکھڑے رہتے ہیں، تو سمجھ لیجئے یا تو آپ پر کوئی شیطانی عمل ہے، یا پھر نظر بد اور حسد کے اثرات آپ پر طاری ہو سکے ہیں۔ انسان اس بے چینی، بے سکونی، پریشانی، مصیبت سے بچنے کے لیے یا تو پھر کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جاتا ہے جو پانی کی بوتلیں دم کر کے دیتے ہیں۔ بعض کو ان سے فائدہ ہو جاتا ہے، بعض کو فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جو انسان اپنے لیے خود وظیفہ پڑھ سکتا ہے، اپنے لیے خود اللہ کریم سے مانگ سکتا ہے، وہ کوئی دوسرا تیسرا آپ کے لیے نہیں پڑھ سکتا، نہ ہی مانگ سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ بیمار ہیں تو جس دکھ، تکلیف، پریشانی میں آپ رب کریم سے اپنے لیے شفا مانگ سکتے ہیں، کیا کوئی دوسرا آپ کے دکھ کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی بیماری کی تاثیر کو سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی پریشانی میں ہوں، بیماری میں ہوں، تنگ دستی میں ہوں، تو اللہ کو خود یاد کیا کریں، کیونکہ آپ کے اندر اللہ کو مانگنے کی، اللہ کو منانے کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اور جب آپ دکھی، پریشانی، تکلیف کی حالت میں آنکھوں میں آنسو لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو پھر اللہ آپ پر اپنی رحمتوں، برکتوں کا سایہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو کوئی وظیفہ پڑھتے دوران یا اللہ سے دعا کرتے دوران آنکھوں میں آنسو لے کر مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی توبہ قبول کرنے کے بعد اس کی ہر حاجت پہ کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ آج میرے آپ سے کہنا یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہر بیماری، پریشانی، تنگ دستی، دنیا کی ہر شے کا حل دے دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کتاب کو، قرآن مجید کو مکمل کر دیا، جس میں ہر تکلیف، ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ پھر ہم مرد مومن، ہم مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کو ایک ماننے، جاننے اور محمد مصطفیٰ کو آخری نبی ماننے کے باوجود پھر کیوں لوگوں کے در پہ جاتے ہیں؟ پھر کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ وہ بھی آپ کو پانی کی بوتلیں تھما دیتے ہیں، آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، پینا شروع کرتے ہیں۔ آج کے بعد آپ کو کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بچے روتے ہیں، ضد کرتے ہیں، نافرمان ہو چکے ہیں، بچوں کو نظر بہت جلد لگتی ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نظر ایک ایسی بری چیز ہے جو اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے،
اور آج کے دور میں جن کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، رات کو رشتہ ہوتا ہے، چند دنوں میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، خوشی خوشی شادیاں ہوتی ہیں اور شادیوں میں خلل آ جاتے ہیں، یہ نظر بد کی وجہ سے ہیں۔ آج لوگ کسی کو خوش دیکھ کر راضی نہیں ہوتے، حسد کرنے والے منافق بہت زیادہ ہیں۔ تو اس دور میں نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات کے اثرات سے بچنے کے لیے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو اس عمل کی مکمل اجازت ہے۔ ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک، کسی محتاج تک، کسی دکھ غموں کے مارے تک پہنچ جاتی ہے اور وہ عمل کر کے اپنی پریشانیوں پر قابو پا لیتا ہے، تو اللہ آپ کو برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم بہت سی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، بہت سی فضول چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آخرت میں کسی چیز کا فائدہ لینا ہے، دنیا میں کسی چیز کا فائدہ لینا ہے، تو ان اعمال کو، ان وظائف کو، ان تسبیحات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرو، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے کا بھلا ہو سکے۔ اللہ والو، یہ پانی کے گلاس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا سلاموں کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ میں نے آج تک جس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا سلاموں کا دم کیا پانی پینے کو کہا، اللہ نے ہر نظر بد سے، ہر طرح کی ضد سے، ہر طرح کی نافرمان بگڑی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کر دیا۔ اگر آپ بھی اپنے شوہر کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، بگڑے شوہر کو راستے میں لانا چاہتے ہیں، بگڑے شوہر کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی دشمن کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جائز محبت کے لیے، من پسند نوکری، شادی کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ساس بہو کے لیے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ اللہ والو، اس عمل کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ آج میں نے اس چینل پر وہ اعمال لے کر آنا شروع کیے ہیں جن سے تمام جعلی پیر و فقیروں کی چھٹی ہونے والی ہے، اور تمام اعمال اجازت کے ساتھ ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ وظیفے کا فائدہ صرف اسی کو ہوگا جو ویڈیو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، بتائی گئی ترتیب سے پڑھے گا۔ اگر آپ نے اپنی منمانی سے، اپنے طور طریقوں سے پڑھنا ہے تو وظیفہ آپ ابھی اسی وقت چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور آج کا انسان جن پریشانیوں میں مبتلا ہے وہ پانی کے گلاس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام پڑھ کر فوراً ختم ہو جائیں گے۔ ایک بار آپ نے اس عمل کو میرے کہنے پر کرنا ہے، اگلی بار آپ اس کے معجزات دیکھ کر، اس کے فائدے دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گے کہ اس عمل کو تو روزانہ کرنا چاہیے، اس عمل کو تو ہر پریشانی میں کرنا چاہیے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، آپ مسقط سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو آخری نبی جانتے ہیں، تو پانی کے گلاس پر اس چھوٹے سے عمل کو کریں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل فائدہ دے ہی نہیں سکتا۔ اور ایک بات توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں، جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا پڑھا گیا درود پاک 10 بار کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ اللہ والو، روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، ان میں کون اللہ کا ولی، کون نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے میری، آپ کی، کسی کی بھی حاجت پوری ہو جائے۔ اس لیے آپ نے توجہ کے ساتھ 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر اپنے
مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ آپ بیمار ہیں تو کوشش کریں کہ اس عمل کو خود کریں۔ اگر آپ کی حالت اتنی ناساز ہے کہ آپ اس عمل کو خود نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا کوئی بھی فرد مریض کے قریب بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو تصور میں لاتے ہوئے یا اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ عمل کریں۔ اگر آپ ساس بہو سے تنگ ہے، بہو ساس سے تنگ ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ نافرمان بگڑی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے، یعنی آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اپنے گھر میں شیطانی اثرات، دکان چلتی بند ہو گئی، دکان پر گاہک نہیں آتے، یہ دم کیا پانی دکان کے چار کونوں پہ چھڑکنا ہے۔ میں آپ کو آگے ہر چیز بتاؤں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر کے پانی کا گلاس سیدھے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعا ہے، یہ ایک ایسی کامیابی کی کنجی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہر سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، اور محدثین فرماتے ہیں کہ جس کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جاتی ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس پر تمام بلائیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے وہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے، پھر اس کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے، اس کی کامیابی بھی اللہ کے ذمے۔ اس لیے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں۔ اللہ والے تو قدم بھی اٹھاتے تو بسم اللہ پڑھ کر، دنیا کا کوئی کام کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرتے۔ اگر آپ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ کریں۔ جب آپ آج کے اس حاسد، نظر بد، منافقت کے دور میں اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی چھین نہیں سکتی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی آپ سے آپ کا رزق چھین نہیں سکتا، اور جب تک اللہ دینا چاہے کوئی بھی آپ کے رزق کو روک نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے پانی کے گلاس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلاموں کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ اس دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو کسی سے بات نہیں کرنی، جتنی توجہ کے ساتھ یہ عمل کرو گے اتنی ہی جلد فائدہ ہوگا۔ دوسرا، یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور تیسرا، یہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد پانی کے گلاس پر دم لازمی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو۔ آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر لازمی مارنی ہے۔ یہ سینے کے راز میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج تک جو علماء اکرام ہیں، محدثین ہیں، اللہ کے نیک ولی ہیں، دیوانوں کی طرح وظیفہ پڑھتے تھے، دیوانوں کی طرح اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام پڑھ کر دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے۔ دائیں کندھے پر نیکی کا فرشتہ موجود، بائیں کندھے پر بدی کا فرشتہ موجود۔ جب یہ فرشتے آپ کے نام اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہ آج میرے بندے کے اعمال میں کیا ہے؟ پھر فرشتے بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تیرے سامنے اپنی فریاد، اپنی حاجت، اپنی پریشانی، دکھ، غم، تکالیف کو رکھتے ہوئے
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو کو پانی پر پڑھ کر دم کیا اور تجھ سے فریاد کی کہ ہمیں اس سے کامیابی عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے، اس کو ہر مقصد میں کامیابی دی جائے، اس کی ہر بیماری کو شفا میں بدل دیا جائے۔ یہ جس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں محبت تڑپنے والی پیدا کرو۔ پھر جب اللہ کی فوج فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ دکھ، غم، تکالیف، پریشانیاں جو کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہیں، آج پانی کے گلاس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا سلامو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ یا سلامو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والی ذات۔ اگر کوئی اللہ کی سلامتی چاہتا ہے، بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے، اپنے بیڑے پار کروانا چاہتا ہے، مقروض ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض سے مکمل نجات چاہتا ہے، آپ کے گھر میں چڑچڑا پن، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے ہیں، لاکھ کوششوں کے باوجود گھر میں سکون آنے کی کوئی نوبت نہیں، گھر میں خوشحالیوں کی کوئی امید نہیں، تو پانی کے گلاس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا سلامو کو پڑھنے کے بعد یہ پانی گھر کے 4 کونوں میں چھڑک دیں اور گھر کے تمام افراد کو پلانا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتا، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، تو دکان پر یہ وظیفہ پڑھ کر دم کیا پانی چھڑکنے کی دیر ہے، یقین کیجیے کہ دکان پر جتنی بندشیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ نافرمان، ضدی، بگڑی ہوئی اولاد کو یہ دم کیا پانی پلانے کی دیر ہے، تیر کی طرح سیدھی ہو جائیں گی۔ اللہ والو، اس عمل کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار معجزات ہیں۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کو جو بھی دکھ ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، بیماریاں ہیں، پانی کے گلاس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنا ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھنے والے کو عمل کی سمجھ بھی آئے گی۔ بہت آسان سا عمل ہے۔ آپ یہ عمل فجر کے بعد کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، عصر کے بعد کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بہتر تو یہ ہے کہ پورے دن میں کوئی ایک وقت مقرر کر لیں اور اس وقت میں پانی کے گلاس پر یہ دم کیا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ مقرر وقت سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ اب تنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تنہائی ہے، خاموشی ہے، پانی کے گلاس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام پڑھ کر اللہ سے مانگیں، تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا آپ کی کامیابی دیکھے گی۔ اللہ غیب سے رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو پانی کے گلاس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا سلام کا یہ خاص وظیفہ نہ پڑھے۔ آج موقع مل رہا ہے، تمام کے تمام پیروں فقیروں سے جان چھٹ جائے گی۔ گھر بیٹھو، خود یہ وظیفے پڑھو، خود تسبیحات پڑھو، جو اپنی مشکل کے لیے، پریشانی کے لیے، غموں کے لیے، تکالیف کے لیے آپ خود رب سے مانگ سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کے لیے اس تڑپ سے نہیں مانگ سکتا۔ صرف اس نقطے کو سمجھنے کے بعد پانی کے گلاس پر یہ عمل کرے، کم از کم 7 دن تک مسلسل اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر ناغہ ہو جاتا ہے تو آپ اس عمل کو دوبارہ شروع کریں۔ عورتیں اپنے خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ حمل کی حفاظت کے لیے یہ عمل بہت خاص ہے۔ بے اولادی کے لیے یہ عمل بہت خاص ہے۔ صبح و فجر کے بعد روزانہ مرد عورت دونوں یہ پانی دم کر کے پینا شروع کریں، انشاءاللہ بے اولادی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں سکون و برکتیں آئیں گی۔ روزانہ یہ دم کیا پانی خود پئیں، گھر کے تمام افراد کو پلائیں، آپ کی اولاد، آپ کا کاروبار، آپ کی دکان، دفتر، کامیابی، ہر طرح کی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے اللہ کریم کی حفاظت میں چلی جائے گی۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، پڑھنے کا طریقہ، ایک ایک نقطہ پورا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ صرف آپ نے بدلے میں ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے، اور عمل مکمل کرنے کے بعد
آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لازمی لکھیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو دیتا ہے جسے ایک نئی زندگی نوازنا چاہتا ہے، جس سے کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کی کامیابی کے لیے چن لیا ہے اور یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔